پروفیسر سید شاہ شمیمالدین احمد منیمی سجادہ نشی خانقاہ منیمیہ پٹنہ نے کہا کہ یکساں سول کوڈ معاملے میں مسلمانوں کو سنجیدہ حکمت عملی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایشو کو پیدا کیے ہیں اور مسلمانوں کو بھڑکانا اور مشتعل کرنا چاہتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سازش سے متاثر نہ ہو۔ انہوں نے حیدرآباد کے دورے کے موقع پر منصف ٹی وی سے خاص بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دیگر طبقات بھی شدید متاثر ہوں گے۔ شمیم الدین اشرف منیمی صاحب، جی منیمی صاحب آپ کا منصف ٹی وی میں استقبال ہے۔ بہت شکریہ۔ منیمی صاحب، اس وقت جو ہے ملک میں یونیفارم سول کوڈ، یکساں سول کوڈ کا معاملہ چل رہا ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، یہ مسئلہ حکومت نے اسی لیے اٹھایا ہے کہ لوگوں کے اندر اضطراب پیدا ہو اور لوگ بے چین ہو کر وہی کریں جو وہ چاہتے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہندوستان کے سبھی شہریوں کو لینا چاہیے، اور سب سے پہلے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس مسئلے کو اٹھانے والا کچھ سوچ سمجھ کر مسئلہ اٹھا رہا ہے، اس کی ایک پروگرامنگ ہے، اس کے ایک سوچنے کا انداز ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسا وہ چاہتا ہے وہی کام ہم کرنے لگیں۔ اسی لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یونیفارم سول کوڈ اگر اس ملک میں آتا ہے تو اس کا نیچر کیا ہوگا، اس کا مزاج کیا ہوگا، اس کا انداز و آہنگ کیا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ ملک بہت سارے اختلافات میں وحدت کا مجموعہ ہے۔ یہاں ہر تھوڑی دور پر بولی بدل جاتی ہے، ہر تھوڑی دور پر سنسکرتی اور تہذیب بدل جاتی ہے۔ یہاں کے تمدن میں مختلف قسم کے رنگ ہیں، شیڈز ہیں۔ یہاں مختلف مذاہب اور مختلف افکار و خیالات کے لوگ رہتے ہیں۔ اگر کوئی یونیفارم سول کوڈ کی بات کہہ رہا ہے تو یہ ذمہ داری اس پر ہے کہ وہ اس کی پوری تشریح اور توضیح کرے، وہ بتائے کہ وہ کیا چاہتا ہے اور کس انداز سے چاہتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں تمام لوگوں کے لیے ایک برابر قانون ہونا چاہیے، ایک طرح کا قانون ہونا چاہیے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سبھی کو برابر مواقع حاصل ہونے چاہیے، سب کا فنڈامنٹل رائٹ محفوظ ہونا چاہیے، کسی کمیونٹی پر کسی کمیونٹی کی زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے، ہر کمیونٹی کو آزادی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اس کا حق ملتا رہے۔ یہی ہمارے سنویدھان کا بنیادی سوروپ ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ نافذ کریں تو اسے یہ بات پوری تشریح اور توضیح کے ساتھ کرنی چاہیے، تب ہم اپنا کوئی ری ایکشن اور اپنا کوئی کمنٹ دیں گے۔ آپ کیا مانتے ہیں کہ آنے والے 2024 میں عام انتخابات ہے، یہ دو طبقات میں، ہندوستان کی دو طبقات میں صرف ایموشنل یعنی ان کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش ہے، اس پر اب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے حکمت عملی کرنی چاہیے؟ جب بھی کوئی مدعا سیاسی پارٹی اچھالتی ہے اور اس کا بنیادی مقصد ظاہر ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے سیاسی مفاد حاصل کریں، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم عمل اور رد عمل اس بات کو سوچ سمجھ کر دیں کہ کہیں جو پروگرامنگ ہے اس کا ہم حصہ نہ بن جائیں۔ مسلمانوں کا اضطراب، مسلمانوں کا غصہ، غضب، اگر وہ یہ سوچ کر رہے ہیں کہ مسلمان پریشان ہوں گے، ہنگامہ کریں گے، ایجیٹیشن کریں گے، یکجٹ ہونے کی کوشش کریں گے، تو وہ اس کا فائدہ اس لیے حاصل کریں گے تاکہ لوگوں کو صحیح طور پر گلوبلائز کریں اور اکٹھا کر کے اپنے حق میں ووٹ کی راجنیتی کامیاب بنائیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ بہت دانشمندی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اس مرحلے کو لیں تاکہ ہم حکومت کے اعلی کار نہ بنیں اور ہمیں جو کہنا ہے وہ کہیں، لیکن پوری دانشمندی کے ساتھ کہیں اور پوری دانشمندی کے ساتھ کریں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ کوئی ایسا موقع نہ دیں کہ حکومت جو چاہ رہی ہے
यानी एक ख़ास तबके को अपने लिए पोलराइज करना, अपने हक में उस्तवार करना, उसमें कामयाब ना हो पाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम दानिशमंदी का मुजाहरा करें। मैं एक मिसाल भी देता हूँ। हुकूमत जब भी ऐसे कोई कदम उठाती है, चाहे वो 370 की बात करे, चाहे वो 3 तलाक की बात करे, और या वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करे, वो खैरखाही दिखाती है कि इससे हम एक तबके की खैरखाही चाहते हैं, हम औरतों की भलाई चाहते हैं, हम मुस्लिम औरतों के हक़ में ये काम कर रहे हैं, हम कश्मीर की तरक्की चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि वो किस दानिशमंदी के साथ अपना ये पैतरा खेलते हैं। तो हमें भी दानिशमंदी के साथ उनके पैतरे का जवाब देना चाहिए, उनके पैतरे का शिकार नहीं बनना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुंसिफ टीवी से बात करने